پاکستان کی اعلیٰ قیادت میں صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، DGISI، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملکی سلامتی، دفاعی امور، معاشی حالات، سیاسی صورتحال اور اہم قومی پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں مستقبل کے بڑے فیصلوں اور حکمت عملی کے امکانات پر غور کیا گیا، جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق اس اجلاس کے نتائج ملک کے اہم فیصلوں میں سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کراچی آمد، سینیٹر شہری رحمان سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کراچی پہنچے اور سینیٹر شہری رحمان کی رہائش گاہ پر ان کی بیٹی ماروی ملک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ جوان اولاد کا غم ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس موقع پر اعلیٰ حکومتی شخصیات بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق علمی تنازع کے دوران پاکستان نے بطور ثالث اور ذمہ دار ریاست اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کی جانے والی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت نے نہ صرف خطے میں نئی بحث کو جنم دیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کیا ہے اور ملک کے مفاد میں مذاکرات اور سفارتی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گڈ گورننس روڈ میپ 2 کا افتتاح کر دیا، جس میں 10 نئے محکمے اور 88 نئے اقدامات شامل کیے گئے ہیں، جس سے مجموعی اقدامات کی تعداد 362 سے بڑھا کر 450 ہو گئی ہے۔ اس روڈ میپ کی از خود نگرانی کی جا رہی ہے۔ عوامی خدمات میں تاخیر کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے اور متعلقہ افسران کو عوامی خدمت کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ اقدامات صوبے میں شفاف، مؤثر اور ذمہ دار گورننس کے فروغ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں HBL PSL 11 کا آغاز ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف قذافی اسٹیڈیم پہنچی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے PSL 11 میں حصہ لینے والی ٹیموں کے مالکان اور کھلاڑیوں سے تعارف کروایا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ افتتاحی میچ حیدرآباد کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوا۔ لیجنڈ وسیم اکرم نے ٹرافی گراؤنڈ میں لائے۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ وزیر اعلیٰ اور چیئرمین PCB نے میچ دیکھا، جبکہ سینئر صوبائی وزراء، ایڈوائزرز اور PCB کے حکام بھی موجود تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے شروع ہوتے ہی ایران نے قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور عمان سمیت خلیجی ممالک پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان کے بقول ایران کو یہ حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، کیونکہ نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ خود امریکہ بھی اس سے حیران رہ گیا۔ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ یہ حملے سب کے لیے ایک بڑا شوق تھے اور اس نے عالمی سطح پر حالات کو مزید نازک کر دیا۔ صدر نے خبردار کیا کہ ایسے غیر متوقع حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے اور عالمی اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ OGDCL نے حیدرآباد سندھ میں پاساخی 13 کنویں سے تیل کی پیداوار شروع کر دی، جو پاکستان کا پہلا افقی آئل ویل ہے۔ یہ کنواں یومیہ 460 بیرل پیدا کر رہا ہے، جبکہ 2966 میٹر گہرائی میں 546 میٹر افقی حصہ شامل کیا گیا ہے۔ جدید جیو اسٹیئرنگ اور ESP ٹیکنالوجی کی بدولت پیداوار اور دیگر کنووں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ SIFC کی پالیسی معاونت اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے مقامی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، جس سے درآمدی پیٹرولیم پر انحصار کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ماہر توانائی اور معیشت محمد عارف کے مطابق OGDCL کی کارکردگی آئل اینڈ گیس کی دریافتوں میں بہترین ہے اور جوائنٹ وینچر پارٹنرز کے ساتھ نئی دریافت بھی کی گئی ہے۔ طالبان رجیم کی غیر جمہوری اور پرتشدد پالیسیوں کے باعث افغانستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے۔ جرمنی نے برلن میں طالبان کے مقرر کردہ افغان سفارتی نمائندے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان سفارت خانے میں کسی بھی نئے تقرری کو قبول نہیں کیا جائے گا اور برلن اب بھی افغانستان کی سابق حکومت کے ناظم الامور سے رابطہ رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جرمنی کا یہ اقدام طالبان کے خلاف بڑھتے عالمی عدم اعتماد کی واضح علامت ہے، جبکہ افغانستان کا مستقبل عالمی تنہائی اور اقتصادی مشکلات کے دائرے میں گھرا ہوا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اسلام یا عیسائیت اختیار کرنے والے افراد کا شیڈیولڈ کاسٹ کا درجہ ختم ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد مذہب تبدیل کرنے والے افراد مخصوص مراحل جیسے نوکری، تعلیم اور سیاسی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ عالمی ماہرین کے مطابق یہ اقدام بھارتی اقلیتوں کے خلاف
मुतसबाना पॉलिसियों का हिस्सा है और बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आइन के आर्टिकल 14 और 15 के मुतसादिम है। भारत में मज़हब तब्दीली कवानीन की आड़ में अक़लियतों बिलख़ुसूस ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अहम मुलाकातों और आला सतह के मुज़ाकरात के सिलसिले में सऊदी अरब पहुँच गए। वो सऊदी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, ख़ित्ते में सलामती और इंसानी बहरान के हल पर बातचीत करेंगे। इस मौके पर वो सऊदी अरब के दीगर हुकूमती और इक़्तिसादी ओहदेदारान से भी मुलाकातें करेंगे, जबकि ख़ित्ते में जारी कशीदगी और आलमी सतह पर यूक्रेन की सूरत हाल पर मुफस्सिल तबादला ख़याल मुतवक्के है।